الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے پوچھا ہے، بعض لوگ ہفتہ کے دن مچھلی کو کھانا معیوب سمجھتے ہیں، کیا اس کی شریعت میں کوئی حقیقت ہے یا کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ بقرہ شریف کی آیت نمبر 65 میں ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مرادہ آبادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، بلکہ ہفتے کا دن عبادت و ریاضت میں گزارنا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے جمعہ کے دن سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے جا کے گڑھے کھودے اور ہفتہ کے دن نالیاں بنا دی۔ جیسے ہی مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں پہنچی تو قید ہو گئیں، اور وہ اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ 40 سال تک وہ اسی طرح ہیلے بنا کے مچھلی کا شکار کرتے رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو منع فرمایا، لیکن وہ بضد تھے، کہنے لگے ہم تو اتوار والے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ہاتھوں کو بلند فرمایا۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا عذاب نازل ہوا اور وہ 70,000 لوگ تھے جو بندر بن گئے۔ 3 دن تک وہ زندہ رہے، عقل ان کی سلامت تھی، ہوش ان کے سلامت تھے، لیکن بدن سے بدبو آ رہی تھی۔ 3 دن تک مسلسل روتے رہے اور 70,000 لوگوں کی ہلاکت ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی نافرمانی کے سبب دوسرا گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، ان کی تعداد 12,000 تھی۔ جب انہوں نے اس نصیحت کو قبول نہ کیا تو انہوں نے اپنی بستی کو، اپنے محلے کو علیحدہ کر لیا اور درمیان میں دیوار کھینچ لی، تاکہ یہ نافرمان ہیں، یہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کے منکر ہیں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، یہ جفا والے ہیں، ہم وفا والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بستی کو علیحدہ کر لیا۔ اب اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا نافرمانوں پہ عذاب نازل ہوا اور ماننے والوں کو اس کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہو گئی۔ وحدہ لا شریک جل وعلا نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بھی شکار کو منع فرمایا تھا، نہ کہ مچھلی کھانے سے۔ تو یہ احکام شریعت موسوی کے تھے، نہ کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے
اس امت کو بہت زیادہ اور بھی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، نہ کہ پہلی امتوں والی ان کو پابندیاں وحدہ لا شریک نے لگائی ہوں، ان کے لیے وہ بالکل نافذ العمل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ان لوگوں کو بھی شکار سے منع فرمایا تھا۔ یہاں پر میں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ہمارے بلاد میں لوگ تفریح کے لیے شکار کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 20 کے صفحہ نمبر 333 پہ مسئلہ نمبر 174 میں اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اگر شکار اس غرض سے ہو کہ میں تفریح کر رہا ہوں اور اس کو شکار کی ضرورت بھی نہ ہو تو یہ بالاتفاق ایسا شکار کرنا حرام ہے۔ ہمارے علاقے کے لوگ بھی ایسے ہیں جو تفریح کے لیے دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہ تو کوئی بیماری کو دور کرنے کے لیے مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور نہ ہی کھانا ان کا مقصود ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس لیے مچھلی کا شکار کرتے ہیں کہ اس کو فروخت کیا جائے اور اس سے نفع حاصل کیا جائے، بلکہ وہ تفریح کے لیے یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا شکار کرنا خواہ وہ مچھلی کا ہو خواہ وہ کسی اور جانور کا ہو، یہ ہمارے علماء نے بالاتفاق حرام لکھا ہے۔ اس لیے اگر شکار کیا جائے تو وہ غرض کی ضرورت سے ہو تو ایسا شکار کرنا مباح ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دین کی سمجھ کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔